خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں جو ہماری دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ اس جگہ کا نام ہے آئریڈ آئلینڈ، ایک ایسا قدرتی خزانہ جہاں زندگی اپنے اصلی خالص ترین روپ میں سانس لیتی ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ جزیرہ اپنے چھوٹے چھوٹے رینگنے والے باشندوں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں چھپکلیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ان کی سب سے زیادہ گنجان آبادی یہیں پائی جاتی ہے نا کمال کی بات؟ تو آخر یہ آئریڈ آئلینڈ ہے کیا چیز؟ سوچیں، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی مستقل طور پر نہیں رہتا، جہاں قدرت کو مکمل طور پر اکیلا چھوڑ دیا گیا ہو۔ یہی تنہائی اس جزیرے کی خاصیت ہے، جس نے ایک ایسے ماحولیاتی نظام کو جنم دیا ہے جو اب دنیا میں کہیں اور ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جگہ اتنی خاص کیوں ہے؟ آخر انسانوں کے نہ ہونے سے ایسا کیا فرق پڑتا ہے؟ جواب اس کی ہر چیز میں چھپا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا راز کیا ہے۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں، عام جزیروں پر انسانوں کے ساتھ چوہے جیسے شکاری جانور بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اس ڈر سے پرندے زمین پر گھونسلے نہیں بناتے، لیکن آئریڈ پر چونکہ چوہے ہیں ہی نہیں، تو پرندے بے خوف ہو کر زمین پر ہی اپنے گھر بناتے ہیں۔ یہی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اس جگہ کو جنت بناتی ہیں۔ تو جب کوئی شکاری نہ ہو، کوئی انسانی مداخلت نہ ہو، تو جانوروں کا رویہ کیسا ہوتا ہوگا؟ چلیں آئریڈ کے ان نڈر اور بے خوف باشندوں سے ملتے ہیں۔ یہ بات وہاں جانے والے ایک سیاح نے حیرت سے کہی تھی، اور یہ 100% سچ ہے۔ یہاں کے جانوروں نے کبھی انسانوں سے خطرہ دیکھا ہی نہیں، اس لیے وہ ڈرنا جانتے ہی نہیں۔ اور اس سے بہتر مثال کیا ہوگی کہ یہاں کا ماحول کتنا محفوظ ہے۔ چھپکلیاں اتنی بے فکر ہیں کہ وہ راستے سے ہٹنے کی زحمت بھی نہیں کرتیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہاں چلتے ہوئے انسانوں کو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ کہیں کوئی ننھی جان پیروں کے نیچے نہ آ جائے۔ لیکن کہانی صرف چھپکلیوں پر ختم نہیں ہوتی۔ ارے نہیں، آئریڈ آئلینڈ تو کئی شاندار جانداروں کا گھر ہے۔ یہاں آسمانوں میں سفید دم والے ٹراپک برڈ اڑتے ہیں، میگپائی روبن کے نغمے گونجتے ہیں، اور زمین پر دیو ہیکل کچھوے اور ہزاروں ٹانگوں والے کھجورے راج کرتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ جو کچھوے پناہ گاہوں میں رہتے ہیں وہ انسانوں کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن آئریڈ کے کچھوے وہ صحیح معنوں میں جنگلی ہیں۔ وہ انسانوں سے دور رہتے ہیں اور ذرا سا خطرہ محسوس ہونے پر فوراً خود کو اپنے مضبوط خول میں چھپا لیتے ہیں۔ آرکٹک آئلینڈ صرف اپنے جانوروں کی وجہ سے ہی نہیں، بلکہ قدرت کے کچھ ایسے عجیب اور ناقابل یقین رازوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے جو حیران کر دیتے ہیں۔ آئیے ان میں سے کچھ پردے اٹھاتے ہیں۔ یہ سوال شاید تھوڑا عجیب لگے، لیکن اس کا جواب اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ یہ کوئی عام پتھر یا چٹانیں نہیں ہیں، ان کے بننے کی کہانی ہی الگ ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح پڑھا۔ اس جزیرے کی بنیاد اس کے چٹانیں ہزاروں سالوں سے جمع ہونے والی پرندوں کی بیٹ سے بنی ہیں، جو وقت کے ساتھ ریت میں مل کر پتھر بن گئیں۔ یہ قدرت کا ایک ایسا کرشمہ ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ اور اب شاید اس جزیرے کے بارے میں سب سے عجیب و غریب بات، یہاں دیو ہیکل کھجورے پائے جاتے ہیں، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کا بیرونی خول باقی رہ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے، اور وہاں کے گائیڈز بھی بتاتے ہیں، کہ چھپکلیاں ان خالی خولوں کو کسی زیور کی طرح پہن کر گھومتی ہیں۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو وہیں جا کر پتہ چلے۔ یہاں کا پورا ایکو سسٹم ایک بہت ہی ذہین طریقے سے آپس میں جڑا ہوا ہے۔ جب دیو ہیکل کچھوے جنگل میں آہستہ آہستہ چلتے ہیں تو وہ اپنے راستے سے سوکھے پتے ہٹا دیتے ہیں۔ ان پتوں کے نیچے چھپے ہوئے کیڑے مکوڑے باہر آ جاتے ہیں، جو اوپر انتظار کر رہے پرندوں کے لیے ایک تیار دعوت بن جاتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس الگ تھلگ جنت کی حفاظت کون کرتا ہے؟ یہاں بہت کم لوگ رہتے ہیں جن کی زندگی پوری طرح سے فطرت کے اصولوں پر چلتی ہے۔ پورے جزیرے پر صرف 8 لوگ رہتے ہیں۔ جی ہاں، صرف 8۔ یہی تعداد اس جگہ کی تنہائی اور اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہاں رہنے والوں کی زندگی کوئی آسان نہیں ہے۔ یہ 8 افراد کی ٹیم بیرونی دنیا سے تقریباً کٹی ہوئی ہے۔ ان کا کھانا پینا زیادہ تر مچھلی اور ناریل جیسے مقامی وسائل پر منحصر ہے۔ یہ ایک مشکل اور تنہا زندگی ہے، لیکن ان کا جنون اور لگن ہی ہے جو اس انوکھے ماحولیاتی نظام کو بچائے ہوئے ہے۔ تو آخر میں یہ تجزیہ ایک اہم سوال چھوڑ جاتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں انسان ہر جگہ پہنچ چکا ہے، آئریڈ آئلینڈ جیسی جگہ کی اصل قیمت کیا ہے؟ شاید یہ جگہیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ جب قدرت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ کیسے کمالات دکھا سکتی ہے، اور شاید ایسی جگہوں کی حفاظت ہی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔